بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ راہداری سے متعلق بعض امور پر ابھی بھی اختلافات ہیں جس کی تفصیل نہیں بتا سکتا، تاہم مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے۔ بھارت سے واپسی کے بعد ترجمان دفتر خارجہ نے واگا بارڈر پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور راہداری کے طریقے اور مسودے سے متعلق پہلی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ بعض معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں جس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ کرتارپور صاحب میں زائرین کی آمد و رفت کی سہولت سے متعلق پہلے اجلاس میں غور ہوا۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ 2 اپریل کو کرتارپور راہداری سے متعلق ملاقات واگا بارڈر پر ہوگی۔ مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا بڑی کامیابی ہے کیونکہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی مشترکہ اعلامیہ طویل عرصے سے جاری نہیں ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق مجوزہ معاہدے کی فراہمی اور کرتارپور راہداری کے کام کو تیز تر کرنے پر اتفاق ہوا۔ تکنیکی سطح پر بھی دونوں ممالک کے ماہرین کے درمیان بات ہوئی۔ کرتارپور راہداری ویزا فری کوریڈور ہے، اس کے لیے ویزے کی شرط نہیں۔ روانگی سے قبل ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کو بہت اہمیت دیتا ہے اور بابا گرو نانک کا مزار سکھ برادری کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان نے کرتارپور کوریڈور کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرتارپور راہداری پر مذاکرات کے لیے بھارت جا رہے ہیں اور یہ مذاکرات کرتارپور راہداری کھولنے سے متعلق ہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ ہماری سوچ ہے کہ ایک ایسا شجر لگایا جائے کہ ہمسائے کے گھر میں سایہ جائے۔ ہمارا کرتارپور راہداری پر اجلاس میں جانا مثبت ہمسائیگی کی طرف قدم ہے۔ ہم مذاکرات مثبت پیغام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ امید ہے بھارت بھی قدم آگے بڑھائے گا اور دفتر خارجہ کرتارپور راہداری پر اجلاس وزیر اعظم کے ویژن کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے مزید کہا کہ منصوبے کا سنگ بنیاد 20 نومبر 2018 کو رکھا گیا جس کی تکمیل نومبر 2019 میں ہو جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ کرتارپور راہداری سے سکھ برادری کو سہولت اور دونوں ملکوں کے درمیان امن بھی ہوگا۔